لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. صدق اللہ المولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امہ چینل کے ایوان سے ہاؤ ٹو پرفارم حج کی 10 ڈیز سیریز مسلسل چل رہی ہے اور آج 7واں دن ہے، اور 7ویں دن میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے مینا اور عرفات کی. جیسا کہ رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حج کے چند معلوم مہینے ہیں، تو جو شخص ان میں حج کی نیت کرے وہ کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، تو جو گناہ کرے اور نہ کسی سے جھگڑے. حج کے دوران میں اور تم جو نیک کام کرو گے اللہ تبارک و تعالی اسے جانتا ہے، اور سفر خرچ ساتھ لے لو. سب سے بہتر سفر خرچ جو ہے وہ تقوی ہے. اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ان میں جھگڑے کے حوالے سے بات ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بے حیائی کے حوالے سے بھی نشاندہی فرمائی. انشاءاللہ حالت حرام میں مینا میں اللہ کے بندوں کو یعنی حجاج کرام کو کیا عمل کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس آیے پاک کی روشنی میں انشاءاللہ آج گفتگو کی جائے گی. اور ہمارے ساتھ مینا اور مزدلفہ اور عرفات اور مناسک حج کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہے آپ کی جانی پہچانی شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہم کو مناسک حج کے مسائل سے آگاہ بھی فرمائیں گے، اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں. ناظرین محترم، گفتگو کا آغاز ہو اس سے پہلے ہم ہمارے معزز و محترم مہمان کی خدمت میں ہدیہ تشکر اور ہدیہ سلام بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے مینا کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کے مزاج سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کی آپ دعا کا ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور مسلسل آپ جو ہیں ہاؤ ٹو پرفارم حج کی سیریز میں 7ویں دن بھی آپ نے شرکت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. ناظرین محترم، یہ ہے ہمارے علماء کا اخلاص جو خالص وجہ اللہ خلوص دل کے ساتھ دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان علماء کرام کا سایہ تعدیر عوام اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے
اور ان کے علمی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسا کہ مطلوع کردہ آئے پاک میں ارشاد فرمایا، اور ساتھ ساتھ میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ تو اس آئے پاک کی روشنی میں رب تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو تعلیم جو ارشاد فرمائی، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائے تو بڑی نوازش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کی طرف اشارہ فرمایا، سبحان اللہ، کہ حج مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور حج کی فرضیت یہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص قطعی سے صریح طور پر ثابت ہے، اس وجہ سے اس کو ارکان اسلام میں شامل کیا گیا۔ جیسا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس میں حج کو بھی شمار فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رکن ہے، قرآن سے ثابت ہوا تو اس کی رکنیت بھی واضح ہو گئی۔ اب کوئی آدمی حج کی فرضیت کا انکار کرے تو آؤٹ آف اسلام ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس کی تشریح کر دی گئی ہے۔ لہٰذا حج کی فرضیت کا انکار ایسے ہی ہے جیسے کہ اوقات کی نماز کی فرضیت کا انکار۔ حج کے لیے جانے والا جو حاجی ہے وہ بہت مبارک سفر کی نیت سے نکلتا ہے، چونکہ اس کو کعبہ میں چل کے اللہ تبارک و تعالی کے مقدس گھر کا دیدار کرنا ہے، زیارت کرنی ہے، مناسک کے حج کو بجا لانا ہے، سبحان اللہ، اور پھر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضری دینی ہے۔ تو گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بھی حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے، تو دو محبوب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس آدمی کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کا فرط محبت کیا ہونا چاہیے، اور وہ کیسا باادب بن کے جانا چاہیے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس راہ میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہ جائے، اور جانے انجانے کسی بھی طرح کا ادب کے خلاف کوئی معاملہ نہ ہو جائے، تو پروردگار عالم نے خصوصیت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، سبحان اللہ، کہ نہ اس میں عورت کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق قائم کرے، نہ اس طرح کی کوئی بات کرے کہ جس میں خواہشات کی انگڑائی ہو سکتی ہو، ایسا کوئی ذکر بھی بیوی کے سامنے نہیں کر سکتا ہے۔ تو جمع اور دوائی جمع، ان دونوں کی ممانعت اس سے ثابت ہو گئی کہ وہ حرام ہے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ولا فسوق، اور فسق و فجور کا کوئی کام بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کبیرہ گناہ میں جتنے بھی عمل جاتے ہیں سب فسق و فجور ہیں، چاہے کسی کو اذیت دینا ہو، چاہے کسی کو تکلیف دینا ہو، چاہے اپنے ضروریات دین میں سے کسی عمل کو ترک کرنا ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب فسق و فجور میں جاتا ہے۔ تو فسق کہہ کر کے سارے وہ اعمال کہ جس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، پروردگار عالم نے اس سے بھی منع کرنے کے لیے فرما دیا کہ اس سے بھی رک جاؤ۔ حضرت یہ اذیت دینا، یہ زبان سے ہو یا جسم کے کسی اعضاء سے ہو، یہ سب اس میں شامل ہے؟ سب کچھ اس میں شامل ہے، چونکہ فسوق کا مطلب وہی ہے سبحان کہ گناہ کبیرہ کا کوئی بھی کام ہو تو وہ فسق میں چلا جاتا ہے۔
اگر کوئی علانیہ کرتا ہے تو وہ علانیہ فسق ہوتا ہے، اگر کیا ہے چھپے طور پر کرتا ہے تو چھپا ہوا فسق ہے، مگر اللہ کے ساتھ تو وہ فسق میں جائے گا ہی، چونکہ اس نے کبیرہ گناہ کا کام کیا، تو فسق کہہ کر کے باقی تمام گناہ کبیرہ کو اسٹاپ کر دیا گیا۔ اور فرما ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر جنگ و جدال بھی نہیں ہے، لڑائی بھی نہیں ہے، جھگڑا بھی نہیں ہے، صبر و تحمل کے ساتھ آپ کو تمام ارکان بجا لانے ہیں اور مناسک حج کو پوری توجہ کے ساتھ میں پورا کرنا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ حج مبرور کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں حج مبرور، کہ حج مبرور کا مطلب تو قبول شدہ حج، تو قبول شدہ حج کیا ہے؟ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما جیسا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے اس پر پورے طور پر عمل کر کے حج کیا تو اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں حج مبرور ہے۔ تو حضور پاک نے اس کی تشریح بھی فرما دی۔ اس وجہ سے اس مقدس سفر میں حاجی کو سراپا ادب بن کے نکلنا چاہیے اور صبر و تحمل کا ہر جگہ پر مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کو تکلیف ہو یا کوئی ناراض ہو، بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے دوسروں کے ساتھ بھی کیا ہے حقوق کی معافی کر لینی چاہیے۔ اگر کسی کو بھول سے بھی اذیت پہنچ جائے تو فوراً اس سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، اگر بندہ معاف کرتا ہے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ جتنے بھی حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، یقین بڑے باعث نعمت اور سعادت کے طور پر ہی ہمیں چاہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، یہ سعادت مندی عطا فرمائی کہ آج ہم سفر حج کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کا امتحان بھی ہے۔ مینا میں کبھی اگر گروپ کے ساتھ جاتے ہیں تو کبھی گروپ لیڈر کے ساتھ کچھ گفت و شنید ہو جاتی ہے، کبھی گروپ کے ساتھیوں میں سے اگر کوئی بد مزاج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لب کشائی کی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کبھی چونکہ وہ شدت کی گرمی بھی ہوتی ہے، وہاں پر بھوک بھی ہوتی ہے، کبھی خیمے میں پانی نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی، تو یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ہوں گی، مگر قرآن پاک کی روشنی میں ولا فسوق ولا جدال کی بات آپ کو بتا دیا گیا کہ حج میں نہ تو آپ فسق و فجور والا کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ جھگڑے والا کام کر سکتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف والی بات ہو سکتی ہے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کی جاتی ہے کہ اسکرین کے اوپر ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر دیا گیا ہے، اگر آپ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فون کرنے میں تکلیف ہوتی ہے یعنی بار بار کوشش کرنے کے باوجود آپ کی لائن نہیں ملتی ہے تو ہمارا ای میل ایڈریس بھی آپ کے پاس ہے اور ایس ایم ایس نمبر بھی آپ کو دیا گیا ہے، تو آپ اس پر ایس ایم ایس کر کے ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں اور فون بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے پروگرام میں آپ کے کالز بھی شامل کیے جائیں گے، آپ کی طرف سے سوالات بھی شامل کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے کالر ہیں ہمارے ساتھ جناب حسن بھائی لندن سے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ کو بہت بہت مبارک، یہ جو خوبصورت آپ کام انجام دے رہے ہیں، الحمدللہ اس سے لاکھوں جو یہاں سے جاتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور میں صرف آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے جو ضروری بات وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں جی شاہ صاحب، اور ہمارا سفر جو ہے وہ صرف اور صرف اس طرف ہونا چاہیے، اور ہمیں راستے میں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا کہ میری بزنس کیسی ہوگی، مجھے واپس جا کر یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، اور وہاں پر جا کر جو سچے دل سے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ بے شک اصل میں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم یہاں سے ساتھ لے کر وہاں پر جاتے ہیں کہ بس مجھے کب واپس آنا ہے، کس کے پاس کوئی ثبوت ہے واپس آنے کا؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے صدقے ہمیں اپنے گھر بلا لیا، تو اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمیں بڑی اچھی طریقے سے تیار ہو کر اللہ کے سفر کے لیے نکلنا چاہیے، تاکہ یہ ایک انسان نمونہ بن جائے کہ زندگی میں وہاں سے واپس آنے کے بعد کبھی بھی غلطی نہ ہو۔ ٹھیک، بہت شکریہ
सैयद साहब आपने मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप मेहरबानी करें कि हेलो जो जी बहुत शुक्रिया सैयद साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तालीम और नसीहत वाली गुफ्तगू फरमाई। तो नाज़रीन किराम, कुरान पाक की रोशनी में अल्लामा यूनुस मिसबाही साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपको बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया, और हदीस पाक की रोशनी में भी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी आपके सामने पेश किया कि हज मबरूर की निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई गई है। तो आइए मज़ीद इस पर बात करते हैं कि हज़रत जैसा कि रब तबारक व तआला ने जो फरमाया वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, तो ये चीज़ें हज में मना फरमाई गई, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी इंसान आपे से बाहर हो जाता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या है हज के ज़ायरीन के लिए बशारत दी गई कि भाई वो जो हज के लिए जाते हैं वो मेहमान हैं और उनका मेज़बान अल्लाह तबारक व तआला है। क्या कहना, जितने भी हाजी हैं वहाँ जो हाजिरी देते हैं लब्बैक कह करके, तो वो अल्लाह की पुकार पे गए ना। बेशक बेशक। तो वो तो मस्जिद के सिलसिले में भी हदीस है कि मस्जिद में हाजिरी देने वाला ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आया है तो वो मेहमान है और अल्लाह तबारक व तआला मेज़बान है। क्या कहना? वो ज़ाइर है और अल्लाह तबारक व तआला उसका मज़ूर है, यानी वो अल्लाह की ज़ियारत के लिए जाता है, मस्जिद के सिलसिले में आया। तो मस्जिदों को तो एक मुशाबहत है काबतुल्लाह से, और काबतुल्लाह तो सबसे अजीम शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में इस हिस्से को सबसे बेहतर हिस्सा ये करार दिया है, और उसकी फजीलतें भी अपनी जगह पर या है दूसरे मकामात से बहुत बड़ी चढ़ी है। इस वजह से तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा कि यहाँ की एक नेकी ये 1,00,000 नेकियों के बराबर हो जाती है। तो अब शैतान भी कोशिश करता है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को ये बशारतें दी हैं, ये वादे सुनाए हैं, अगर बंदे अच्छी तरह से इन आमाल को बजा लाएंगे तब तो उनकी मगफिरत हो जाएंगी और ढेरों नेकियां ये कमा लेंगे। तो ऐसी सूरत में वो शैतान भी चाहता है कि मैं उनको एक दूसरे के साथ में उलझाऊं, मैं गुनाह पर उनको उभारूं, मैं उनको वसवसे डालूं। तो इस तरह से वो आदमी को फिर गुनाह में डाल करके उसकी नेकियां कम कराना चाहता है। तो शैतान भी उस जगह पर आदमी को बहुत परेशान करता है। तो हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक बहन है बर्मिंघम से, पूछते हैं क्या सवाल लेकर हाजिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वो मैंने पूछना था कि वो क्या ये हदीस में है कि वो आयत करीमा जो है वो इतना पढ़ना चाहिए या इतना नहीं? क्या फरमाया? हज आयत करीमा जो है ना, आयत करीमा जी किस में, हज के दिनों में या फिर किस बारे में? आपके नहीं, वैसे कहते हैं ना कि 1.25 लाख पढ़ना चाहिए या इतना पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए। ये हज का सवाल कीजिए। मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ मेरी बहन कि ये हज का प्रोग्राम है और ये हाउ टू परफॉर्म हज की सीरीज है। तो इससे मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इसके ताल्लुक से अगर कोई सवाल है तो आप फरमाएं। नहीं, यही पूछना है कि वो आयत करीमा कहते हैं ना कि 1.25 लाख पढ़ो या इतना पढ़ो इतना पढ़ो, वो यूनुस अलैहिस्सलाम ने तो नहीं इतना किया था ना। नहीं, ये बुजुर्गों से मनकुल है कि आपको किसी काम में कामयाबी चाहिए, आपकी कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, उसको दफे करना चाहते हैं आप, तो अपने गुनाहों से तौबा व इस्तिगफार करके दुरूद पाक का विर्द करें। और दुरूद पाक के विर्द के साथ जो है 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा का विर्द करने के बाद फिर दुरूद पाक का विर्द करें और रब की बारगाह में दुआ करें, तो अल्लाह ताला इस आयत पाक की बरकत से आपकी मुश्किलात को दूर फरमाएगा और अल्लाह ताला गैबी तरीके से मदद फरमाएगा। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी हजरत, तो अब जाहिर सी बात है कि मीना में भी इंसान को शैतान वहाँ भी परेशान करता है, और क्यों न हो कि वो मीना ऐसी मुक़द्दस सरजमीन और शैतान इतना सख्त, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबिन, जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की, तो फिर हम के कौन है उसके नज़दीक? तो हमारे लिए तो उसके नज़दीक तो हम खिलौने की तरह है ना। जब उसने अंबिया किराम को बहकाने की साजिश की, तो हज़रत इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? बिस्मिल्लाह। जैसा कि वही अपने जो शैतान को कंकर मारने वाला मसला है जी,
تو وہ اسی کی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اس جگہ سے گزرے، وہ منی کی ان جگہوں سے گزرے، تو شیطان ان پر ظاہر ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر 7 کنکر مارے تو وہ زمین میں گھس گیا، اندر چلا گیا۔ تو پھر وہ دوسری جگہ پر سے باہر نکلا تو پھر 7 کنکر مارے تو پھر زمین میں چلا گیا، تو پھر وہ تیسری جگہ پر سے یہ نکلا۔ تو اس طریقے سے 3 جگہوں پر جو کنکر مارنے کا آج بھی حکم ہے، تو در حقیقت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا تھا۔ اور ایک روایت اس کی یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے فرمان کے مطابق ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو وہ ظاہر ہوا اور اس نے یہ کہا کہ آپ کیا اپنے بیٹوں کو ذبح کر دیں گے؟ تو اس طریقے سے آپ کو روکنا چاہا کہ باپ کیا اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اللہ کے فرمان سے روکنے والا تو شیطان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو کنکر مارے۔ اس طرح کی مختلف روایتیں، چونکہ یہ تاریخ کی بات ہے نا، تو روایتیں اس طریقے سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ بہرحال وہ آیا تھا روکنے کے لیے، اور کس کو؟ اللہ کے نبی کو۔ تو شیطان کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ ہر جگہ پہنچتا ہے اور اپنی ٹرائی چالو رکھتا ہے۔ تو پھر وہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کی وساوس ڈالنا چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ہم لوگ گناہ میں ملوث ہو جائیں اور ہمارا حج یہ حج مبرور نہ ہو سکے۔ اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بشارتیں حج کے متعلق ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہیں، تو وہ بشارتوں کے مصداق اور حقدار ہم نہ بن سکے، اس لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی حتی الوسع یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شیطان کے وساوس میں نہ آ کر کے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اچھی طرح سے اپنے حج کے مناسک کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن کے ذکر میں شامل فرما دیا کہ بھائی تم حج فرض کرتے ہو تو اس کے ساتھ میں تم اس کی بھی پابندی کرو۔ تو اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کر کے پیش کیا تاکہ کسی بھی طرح سے ہماری بے توجہی نہ ہو سکے، اور گناہ کا حالت احرام میں اور حج کے دنوں میں کوئی بھی ہم سے ارتکاب نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے اس طرح کی تاکیدیں ہم لوگوں کو قرآن میں اور حدیث پاک میں بارہا سنائی گئیں، اور حج مبرور اسی کو قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں جناب زبیر صاحب ہیں بلیک بن سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ جی جیسے ہم حج کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حج کے لیے جاتے ہیں، اس کے پہلے ہمیں اور جتنے بھی ہمارے مسلمان ذرا اونچا بولیں نا، آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ ہاں، جیسے ہم جو مسلمان بھائی ہیں، ہم جسے جانتے ہیں، ان کو پہلے ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر سپوز نہیں مانگ سکے، اگر دور ہیں، کافی دور رہ رہے ہیں، ایسا کچھ مسئلہ ہے، تو اس حال میں کیا کیا جائے گا؟ ٹھیک، بتاتے ہیں آپ کو۔ جی بہت شکریہ فون کرنے کے لیے۔ ٹھیک، تو حضرت جہاں تک ہو سکے آدمی کو صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے وہ مینا میں ہو، چاہے وہ مکہ میں ہو، چاہے وہ عرفات میں ہو، کہیں بھی ہو، اس لیے کہ شیطان موقع ہی تلاشتا ہے۔ تو حضرت کیا فرمائیں گے، جیسا کہ ابھی یہ زبیر بھائی نے فون کیا کہ بھائی دیکھیے، اگر جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ جو ان کی کتاب مناسک حج کے اوپر انوار البشارہ ہے، اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کی تشریح فرمائی کہ حج یا عمرہ کے سفر پر جانے والے کو پہلے کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے 12ویں نمبر پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تحریر فرمایا کہ حج کے سفر پہ جانے والے کو اپنے حقوق کے معافی کے ذرائع پیدا کرنے چاہیے، کہ اگر کسی سے کوئی اس کی دل شکنی ہوئی ہے یا کسی سے کسی بھی طرح کا کوئی اس کا حق ہم نے پامال کیا ہے، تو ان سارے حقوق کو ہم کیا ہے اس کی معافی کرانے کی ہم کوشش میں جائیں۔ اور ترغیب و ترہیب سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث بھی نقل فرمائی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کسی مسلمان سے، اس کا بھائی
اگر کسی حق کی معافی چاہے تو اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو ضرور سے معاف کر دے. اگر وہ معافی چاہنے پر معاف نہیں کرے گا تو کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر اس کو قریب آنا میسر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. تو حضرت ہمارے ساتھ فون پر تشریف فرما ہے حبیب بھائی بڑھنے سے پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. اچھا میں نے سوال کرنا ہے کہ جہاں شیطان کو جہاں رمی مارنے کے لیے جاتے ہیں، رمی کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں جو ہے نا شیطان کی جگہ بنی ہوئی ہے کہ بڑا چھوٹا. اور بتائیں گے لیکن میری بات تو سنیں حبیب بھائی، میں نے آپ کو 2 مرتبہ سلام کیا ہے، آپ نے سلام کا جواب آواز نہیں آئی. صحیح بات ہے. السلام علیکم. السلام آپ کو بھی اور آپ کو بھی میری طرف سے بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیر. وہ آواز کا جو ہے نا پرابلم تھا. جی کوئی بات نہیں. اب آپ سوال فرمائیں، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ شیطان کو جہاں رمی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ادھر جو ہے نا جگہ بنی ہے کہ بڑا پھر درمیانہ پھر چھوٹا شیطان ہے، ان کو مارنے ہیں گیٹیاں. تو یہ کیا مطلب جو ہے ادھر جگہ بنی ہوئی ہے، ادھر کیا شیطان جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ادھر گیٹیاں ماری تھی تو شیطان ادھر مطلب نیچے دب گیا تھا، یا مطلب یہ ہے کہ وہ یا مطلب ایسے ہی جو ہے سنت پوری کرتے ہیں کہ گیٹیاں مارنی ہیں؟ ٹھیک بتاتے ہیں آپ کو. اچھا شکریہ. حضرت نے بڑی خوبصورت طریقے سے شاید آپ مس کر گئے ہوں گے. ٹھیک تو حضرت یہ دوبارہ جو ہے یہ جو آپ نے پہلی بات دہرائی تھی تو اسی کو جو ہے تفسیر کبیر وغیرہ میں اس کا ذکر موجود ہے، اور تفسیر نعیمی میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو کنکر مارے، جب وہ سامنے آیا تو اس کو کنکر مارے تو زمین میں چلا گیا، تو پھر وہ دوسری جگہ پر سے نکلا، پھر اس کو کنکر مارے تو اندر چلا گیا، اور پھر وہ تیسری جگہ پر سے نکلا اور پھر کنکر مارے تو وہ آپ سے غائب ہو گیا. تو جہاں تک شیطان کا ہلاک اور برباد ہو جانے کا سوال ہے تو وہ تو نہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہلت کو قبول کر لیا ہے، اور قیامت کی پہلی سور پھونکی جائے گی، وہاں تک وہ شیطان زندہ رہے گا اور وہاں تک اس کو موت نہیں آئے گی. اس لیے چھوٹی موٹی تکلیفیں اس کو پہنچتی ہیں مگر وہ بالکل ہلاک یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اس کے جو چیلے ہیں، اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، اس کے سپورٹ کرنے والے دوسرے جو شیاطین ہیں چھوٹے موٹے، ان لوگوں کا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بڑا شیطان جسے کہا جاتا ہے تو وہ قیامت کی پہلی سور جب پھونکی جائے گی اسی وقت اس کو موت آئے گی، اس سے پہلے اس کو موت نہیں آنا ہے. لیکن بہرحال جہاں تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اسے کنکر مارنا تھا تو اس کی وجہ سے وہ زمین میں گھس گیا تھا، تیسری مرتبہ نکلا اور پھر وہ کنکر کھا کے غائب ہو گیا، تو اس سے پورے ہلاکت کی بات نہیں ہے مگر اس کو اذیت دینے کی بات ہے کہ شیطان آئے تو اس کو دفع کرو. اور بس اب انہی کا طریقہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ کہ بھئی کعبۃ اللہ انہوں نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا ہم لوگوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسک حج میں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے طریقوں کو شامل رکھا تاکہ ہم بانی کعبہ کی تاریخ کو بھول نہ جائیں. بہت خوب. ورنہ تو اگر کوئی ان کے مناسک اندر شامل نہ کیے جاتے، اگر صفا مروہ کی صحیح نہ ہوتی تو ہم کہاں حضرت حاجرہ کو یاد کرنے جاتے؟ بالکل. زمزم پینے کی وہاں تاکید نہ کی جاتی تو زمزم کے بارے میں ہمارا خیال نہ تھا کہ یہ پانی کہاں سے آیا اور کیسے آیا. تو یہ چیزیں جو وہاں رکھی گئی ہیں اور مناسک حج میں بھی ان میں سے بہت ساری چیزوں کو شامل کیا گیا، تو اس کے پیچھے حکمت یہی ہے تاکہ ہم بانی کعبہ کی تاریخ کو بھول نہ سکیں، کس طریقے سے وہ وہاں آئے، کیسے آباد ہوئے، کیسے کعبہ بنایا اور کیسے کیسے انہوں نے مناسک ادا کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم ہمیں بھی دیا، تو ہم ان کے طریقہ کار کو زندہ رکھتے ہیں اور پھر یاد رکھتے ہیں. اور یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی شیطان ایسا ہے کہ نبی معصوم ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہنچے. تو جب وہ معصوم سے بھی ہمت نہیں ہار رہا ہے اور وہاں بھی اپنا داؤ چلانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ ہم لوگوں کے ساتھ میں کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں شیطان کو کنکر مارنے کا بھی حکم دیا گیا تاکہ وہ واقعہ اور وہ منظر ہمیں یاد آ جائے. بہت خوب. حضرت ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. رخسانہ بہن مانچسٹر سے پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر آئی ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ میں اس سال حج پہ جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے آپ کے لیے یہ سفر. جی تھینک یو. اور وہ ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ کہ مجھے وہ ماہواری ریگولر نہیں آتی. میرا مطلب کہ وہ نا ایک ویک سے زیادہ 2-3 ہفتے رہ رہی ہے اور میں نے ڈاکٹر سے بات کی اور اس سے میں پیریڈ سٹاپ کرنے کی وہ لے کر بھی آئی ہوں دوا اور وہ مجھے کھانی ہے. لیکن پھر بھی میں تھوڑا پریشان ہوں کہ اگر وہاں جا کے بھی وہ سٹاپ نہ ہوئے خدا نخواستہ تو پھر میں مطلب مجھے سارے ارکان پورے کرنے چاہیے اور نماز قرآن شریف اور صورتیں اور پورا. یہ میں آپ سے یہ بتاؤں کہ یہ عموماً کتنے دن ہوتا ہے آپ کو؟ نارملی ہونا تو ویک کے اندر اندر ختم ہو جانا چاہیے لیکن وہ کوئی پتہ نہیں کوئی پرابلم ہے یا کیا. وہ میری ہاسپٹل کی اپائنٹمنٹ دسمبر میں ملی ہے اور نومبر میں ہم نے پہلے بکنگ کی ہوئی تھی جانے کی اور وہ بھی پھر جا نہیں سکتی میں. تو میں نے ویسے سٹاپ کرنے کے لیے ڈاکٹر سے ٹیبلٹس لے لی ہیں لیکن پھر بھی میں شور نہیں ہوں کہ وہ مطلب وہاں پہ جا کر دوبارہ نہ شروع ہو جائیں. تو ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں میری بہن آپ کا مسئلہ ہم تک پہنچ گیا. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حضرت اس پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کو شرعی قانون بتائیں گے. بہت شکریہ فون کرنے کے لیے. جی حضرت رخسانہ بہن کا جو سوال تھا یہ سوال آپ جی انہوں نے جو سوال کیا تو وہ ایک جس کو ایسا کوئی پرابلم ہو جائے کہ جس کی وجہ سے مسلسل ان کو بلڈ آتا ہو تو وہ پورا پیریڈ نہیں ہے. شریعت مطہرہ میں اس کا قانون یہ ہے کہ جس عورت کو پہلے جتنا بلڈ آنے کی عادت تھی کہ بھائی اس کو 1 ہفتہ تھا جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ بھائی پہلے 1 ہفتے کے اندر ختم ہو جاتا تھا لیکن اب ان کو کچھ بیماری سی لگ گئی ہے کہ اب بند نہیں ہوتا ہے تو ان کو اس تاریخ کے حساب سے جیسے پہلے آتا ہے کہ بھائی کون سی ڈیٹ کو آتا ہے بس اسی حساب سے 1 ہفتے کو پیریڈ میں شمار کرنا ہے اور باقی جو ہے وہ استحاضہ ہے وہ بیماری کا بلڈ ہوگا. تو 1 ہفتہ مہینے میں 1 ہفتہ پورا کرنے کے بعد میں جو زائد بلڈ ہے جو 10 دن سے بھی آگے جا رہا ہے وہ تمام کا تمام یہ استحاضہ اور بیماری کی وجہ سے ہے. تو اس کی وجہ سے نہ نمازیں معاف ہو سکتی ہیں نہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے نہ قرآن کی تلاوت سے اس کو روکا. وہ معمول کے مطابق سب کچھ کر سکتی ہیں بیماری کے بلڈ میں. اب ایسی بیماری کی وجہ سے بلڈ آتا ہے اور وہ وہ احرام کی حالت میں آ جائے اس کے ایام تو ختم ہو گئے مگر وہ بیماری سے چالو ہے تو ایسی صورت میں وہ سب کچھ مناسک حج میں سے کر سکتی ہے چونکہ بیماری والا اس پیریڈ کے اندر شامل نہیں ہوتا ہے. ہاں جس کو بیماری نہیں ہے اور عادت کے حساب سے جتنا آتا ہے تو وہ 1 سے لے کر کے ہفتے تک ہے تو وہاں تک ان کو ناپاک مانا جائے گا. تو باقی مناسک کے حج تو کر سکتی ہیں احرام میں بھی آ سکتی ہیں لیکن صرف ان کو کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی نہیں کرنی ہے. ان چیزوں کو بعد میں جہاں تک پڑھنے کا سوال ہے تو سب کچھ پڑھ سکتی ہے. نماز اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں. باقی وہ جہاں بھی جائے منی میں عرفات میں مزدلفہ میں وہاں ذکر اذکار دعا سب کچھ کر سکتی ہیں. قرآن نہیں پڑھنا ہے نماز نہیں پڑھنی ہے. تو یہ مطلب یہ تو حائضہ کے لیے ہے لیکن استحاضہ کے لیے ہاں اگر ان کو استحاضہ ڈیٹ اگر ان کی فنش ہو جائے اور بیماری سے وہ بلڈ چالو ہے تو اس ہفتے کو نکالنے کے بعد اب ان کی ڈیٹ نہیں ہے پیریڈ کی. اب وہ جو چل رہا ہے بیماری سے تو وہ نارمل عورت کی طرح سے ہے پاک ہی ہے. ان کو ناپاکی کا حکم نہیں ہے. وہ سب کچھ کر سکتی ان کو نماز بھی پڑھنا ہے قرآن کی تلاوت اگر کرنا چاہتی وہ بھی کر سکتی ہیں بر وقت نماز بھی پڑھیں گی اور وہ کیا ہے کعبہ کا طواف بھی کر سکتی ہے اور صفا مروہ کی سعی بھی کر سکتی کوئی رکاوٹ نہیں ان کے لیے. ماشاءاللہ بہت خوب. اور میری بہن رخسانہ آپ کو جو ہے حضرت نے آپ کی سوال کا جواب بڑا ہی خوبصورت طریقے سے اور بڑے احسن طریقے سے آپ کو بتایا ہے. اگر آپ کی سمجھ میں پھر بھی نہ آیا ہو تو آپ دوبارہ کال کر کے یا ای میل کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو ناظرین کہیں نہیں جائے گا مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس امید پر کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. والنعمة